گزشتہ جمعہ معراج کے متعلق موضوع اور عنوان کو میں نے شروع کیا تھا۔ اسی موضوع کے متعلق آج بھی اس مجلس کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال ہے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم والا سال۔ کافی سارے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کے اندر پہنچے ہیں۔ مثلا ایک یہ پریشانی اور غم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس انداز میں کرتے تھے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صاحبان ہے۔ وہ بھی اس سال دنیا سے تشریف لیں گے، دنیا سے چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس سال دنیا سے تشریف لے گئی۔ اس کا بھی بڑا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب میں نے آپ کے اعلان کیا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تک جو میرے دوست تھے آج وہ دشمن بن گئے، اور کل تک جو مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے تھے آج وہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ کل تک جو صادق اور امین کا لقب دیا کرتے تھے آج وہ ساحر کہہ رہے ہیں، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ مطلب میرا یہ اعلان کرنے کی دیر تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پوری دنیا اٹھ کر دشمن بن گئی، اور دنیا کے اندر کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحد یہ میری گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے اس عالم اور اس حالت کے اندر میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا، اس لیے ان کے جانے کا بھی غم ہے۔ اور اسی سال طائف والا واقعہ پیش آیا جب طائف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم برداشت کر کے اور مار کھا کے، رات کا وقت ہے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بہن چچا زادی حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گریہ‌زاری کر رہے ہیں۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ کوئی تو ہو میرا ساتھ دینے والا، اللہ کوئی تو ہوتا میرا یار جو میرا ساتھ دیتا، ربا کوئی تو میرا رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا، اللہ کوئی تو میرے درد پوچھنے والا بھی ہوتا، ربا کوئی تو میرا ساتھ دینے والا بھی ہوتا۔ یہی باتیں اللہ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی بھی کر رہے ہیں۔ آخر رب تعالیٰ کی طرف سے نیند بھی آ گئی، اور نیند کی حالت میں جبرائیل امین تشریف لے آئے
اور آگے جبرائیل امین کہہ رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ان اللہ یکرہک السلام۔ اللہ کے پیارے فرشتے آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہیں؟ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں عرش سے تشریف لایا ہوں سنا پیغمبر تمہاری غلامی کرنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر میں آیا ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ان اللہ یکرہک السلام ویدعوک، اللہ رب العزت آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ آپ کو بلا بھی رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے پیارے پیغمبر اگر آپ کو پریشانی ہو گئی، دنیا تو ہے پریشانیوں کی جگہ، اللہ نے فرمایا میں نے پہلے ہی قرآن کے اندر فرما دیا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر یہ تو میرا قانون اور نظام چل رہا ہے، آج اگر تمہارے پاس خوشی ہے تو کل غمی بھی ضرور آئے گی، آج اگر غمی ہے تو اللہ نے فرمایا کل خوشی بھی آ جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے تو قانون بیان کر دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے فرمایا اگر آج ایک غمی تمہارے گھر کے اندر آ گئی، رب نے فرمایا ایک غمی کے بدلے ایک نہیں دو خوشیاں عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا خوشیاں دو عطا کروں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے محبوب اللہ فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ، میں اللہ خود میزبان بن کر اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا اللہ فرما رہے آ جاؤ میں آپ کی براہ راست ملاقات کرنے کے شوق کے اندر ہوں، میں اللہ سارے انتظامات کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے جبرائیل امین نے مجھے جگایا اور بیت اللہ لے آئے، بیت اللہ کے اندر آ کر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اس کے بعد حجر اسود کے پاس لے آئے، میرے دل مبارک کو میرے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو دھویا گیا اور دل مبارک کو رکھا گیا سونے کے تھال کے اندر، سونے کے برتن کے اندر، اور رب تعالیٰ نے میرے دل مبارک کو زمزم سے دھلوا دیا۔ اور میں نے وجہ بتا دی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک نکال کر دھویا گیا تھا سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2.5 سال کی تھی، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر کے اندر، تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنا تھا اور اللہ نے اپنا قرآن مجید نازل کرنا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رب نے اپنا قرآن نازل کرنا تھا، قرآن کو بھی اللہ نے بڑی عظمت دی ہے، بڑی شان دی ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ نے کتنا مقام دیا، میرا رب قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے فرمایا میں رب کی ذات بھی بڑی عظمت والی، میرا پیارا پیغمبر بھی بڑی عظمت والا، جو میں کلام نازل کر رہا ہوں قرآن مجید وہ بھی بڑی عظمت والا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلام کی عظمت اتنی، میرے قرآن کی عظمت اتنی، میرے قرآن کا مقام اتنا، جلال اتنا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں اپنا یہی قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑوں کے اندر بھی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہوتی، صلاحیت نہ ہوتی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن کی عظمت کی وجہ سے، پر میں اپنا کلام اپنے پیارے پیغمبر پہ سینہ اطہر پہ نازل کر رہا ہوں۔ مسلمانوں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن
نازل ہوتا رہا، جو کچھ ہوتا رہا، تکلیفیں آتی رہی، اللہ کی قسم ساری تکلیفیں اللہ کے پیارے پیغمبر خود برداشت کرتے رہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خود آپ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کل امت کو تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ چونکہ قرآن کی اتنی عظمت تھی، قرآن کو برداشت کرنا تھا، اسی قرآن نے اللہ کے پیارے پیغمبر پہ سینے پہ نازل ہونا تھا، جس قرآن کے بارے میں رب کہتا ہے اگر میں پہاڑوں پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے دل مبارک کو نکلوایا، زمزم سے دھویا تاکہ اس دل کے اندر قرآن کو قبول کرنے کی صلاحیت آ جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل مبارک دھویا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پاس بلا رہے ہیں، اپنا مہمان بنا رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے زمینوں سے سفر کرنا ہے اور زمینوں سے سفر کر کے آسمانوں کو کراس کر جانا ہے۔ پہلے آسمان پہ بس نہیں ہونی، دوسرے پہ بھی نہیں ہونی، تیسرے پہ بھی نہیں ہونی، ساتوں آسمان کراس کر جانے ہیں، مقام سدرۃ المنتہا بھی کراس کر جانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سدرۃ المنتہا بھی کراس کر جانا ہے، عرش معلیٰ پہ پہنچنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ہماری سائنس بھی کہہ رہی ہے زمین پر تو آکسیجن موجود ہے، جس آکسیجن کو لے کر انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، پر آپ زمین سے اوپر چلے جائیں، جتنے اوپر ہوتے چلے جائیں گے، جتنے اوپر ہوتے چلے جائیں گے، ساری آکسیجن ختم ہوتی چلی جائے گی، اور آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل سائنسدان جو اوپر چاند تک پہنچ رہے ہیں، اوپر کا سفر کر رہے ہیں، انہوں نے اوپر جانے کے لیے اپنے آکسیجن کا انتظام کیا، اس آکسیجن کے ذریعے سے اوپر جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا، زمزم سے دھویا تاکہ میرا پیغمبر بڑی آسانی سے اوپر کا سفر کر کے مجھے اللہ تک پہنچ سکے۔ آج سائنس تو ترقی کر کے چاند تک پہنچی، آسمان تک نہیں پہنچ سکی، سورج تک نہیں پہنچ سکی۔ میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عظمت پر، میں قربان جاؤں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت پر۔ یہ پہلا آسمان کہاں، یہ چاند کہاں، یہ سورج کہاں، یہ ستارے کہاں، یہ سیارے کہاں، یہ پہلا آسمان کہاں، مقام سدرۃ المنتہا کہاں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر تو پہنچے اس ذات کے پاس جو لا مکان اور لا مکین ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ دل مبارک کو دھویا جائے، تاکہ جس طرح میرے فرشتے آسانی سے آ رہے ہیں اور آسانی سے جا رہے ہیں، صبح شام فرشتے آ رہے ہیں نا، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جن کی دن کو ڈپٹی لگی ہوئی ہے وہ شام تک یہاں ہے، عصر کی نماز میں دونوں ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں۔ یہ صبح و شام آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی دقت پیش نہیں آ رہی آنے جانے میں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے بھی ایسا انتظام کر دیا، جیسے میرے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی اوپر جانے میں پریشانی رکاوٹ تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی میرے پیغمبر کو بھی اوپر جانے میں کوئی تکلیف اور کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر خود بیان کرتے، حدیث شریف کی کتابیں اٹھا لو، مسلم شریف اٹھاؤ، جہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا کہ میرے دل مبارک کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد دل مبارک کو اندر رکھ کر سی دیا گیا، اور اب اللہ نے سواری کا انتظام فرمایا جس کا نام براق ہے، اور براق یہ برق سے مشتق ہے، برق سے نکلا ہے۔ برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، زمینی بجلی کو نہیں کہتے۔ زمینی بجلی کو عربی کے اندر کہربا کہتے ہیں، برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ورعد و برق، اور یہ برق کی رفتار زمینی بجلی سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سواری کا انتظام کیا جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ سواری لائی گئی جنت سے، لائی گئی
جنت سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر ہی جنت سے آیا نا، جسم بھی تو جنت سے آیا، یہی تو وجہ ہے ہم جنت میں پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، جنت میں جائیں گے تو جنت میں خوشبوئیں مہکے گی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت سے امی آمنہ فرماتی ہے میرا پورا کمرہ روشنی سے بھی منور اور روشن ہو گیا اور خوشبو سے بھی مہک اٹھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہوتا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر جب ہمارے درمیان سے اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، اس اندھیرے کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کے قدموں کے نشانات بھی تو نظر نہیں آتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رات کے وقت کے اندر مدینہ کی گلیوں کے اندر جب ہم نے اللہ کے محبوب کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم صحابہ خوشبو سے تلاش کیا کرتے تھے، خوشبو سے تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر بھی خوشبو والا۔ میرا اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرما رہے ہیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا پھر اسی مٹی سے ایک دن آپ کو زندہ کر دیں گے۔ منہا خلقنا، اسی سے پیدا کیا۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے رب نے جس جگہ کی مٹی سے پیدا کیا اللہ تدفین بھی وہی کرائے، اللہ تدفین بھی وہی کرائے۔ اس لیے کسی کی تدفین کہاں ہو رہی ہے، کسی کی کہاں ہو رہی ہے، کسی کی کہاں ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ خوش نصیب ہیں جو یہاں سے چل کے مکہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مدینہ حاضری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری ہوتی ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں اور مدینہ کا شہر ہے، روح وہاں پرواز کر جاتی ہے اور ان کی تدفین ہوتی ہے تو جنت البقیع کے اندر ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اب جس جگہ پہ موجود ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے میرے گھر میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک کے درمیانی سے سارے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا جسم عطر خوشبو والا، رب نے سفر کرانا چاہا اپنے محبوب اپنے پیارے پیغمبر کو تو رب نے سواری کا انتظام بھی جنت سے کر دیا۔ جب یہ جنت سے سواری آئی ہے، دنیا کے اندر آئی ہے، اس نے دنیا کے جانوروں کو بھی دیکھ لیا، گائے پہ بھی اس کی نظر پڑ گئی اور گھوڑے پہ بھی اس کی نظر پڑ گئی، دنیا کے سواریوں پہ اس کی نظر پڑ گئی، دنیا کے جانوروں پہ نظر پڑ گئی تو کچھ اثرات دنیا کے سواریوں اور دنیا کے جانوروں کے بھی اس کے اندر آ گئے۔ وہ بدکنے لگی، ادھر ادھر تھوڑا سا حرکت کرنے لگی۔ جبرائیل امین نے کہا اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں تو کیوں بدک رہی ہے، کیوں حرکت کر رہی ہے، تو وہ خوش نصیب سواری ہے، تجھ پہ اوپر آج وہ ہستی سوار ہونے والی ہے جس ہستی جیسا اللہ نے کائنات کے اندر بنایا ہی کوئی نہیں۔ بس یہ الفاظ سننا تھے، وہ وہیں سواری رک گئی، سواری آرام کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں اس سواری کی عظمت پہ بھی قربان جاؤں، میں تو گزشتہ جمعہ بھی عرض کر کے گیا ہوں، میرے علماء کہتے ہیں، میرے اساتذہ کہتے ہیں، میرے مشائخ کہتے ہیں، میں اپنے علماء کا عقیدہ بیان کرتا چلا جاؤں، وہ فرماتے ہیں جس سواری پہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سواری کی ہے، اللہ کی قسم اگر وہ سواری اپنا پیشاب اور لیج بھی دنیا کے اندر کرے گی تو ہم ان کی بھی عظمت کرنا واجب سمجھتے ہیں، ہم ان کی بھی عظمت واجب سمجھتے ہیں۔ اس سواری کی بڑی عظمت، وہ سواری بڑی عظمت والی، اور اس سواری کے کیا کہنے جس کی پشت اور جس کی پیٹھ اور جس کی کمر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر سواری فرما رہے ہیں۔
اور جب چلی ہے جبرائیل امین بھی ساتھ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سفر شروع ہو گیا، اس کا پہلا قدم وہیں لگتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، منتہا نظر جہاں تک نظر جاتی تھی بس وہیں پہلا قدم ہوتا تھا۔ یہ سواری چل رہی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا سفر ہو رہا ہے، اللہ نے اس سفر کو نام دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات بڑی پاک ہے جو رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم سفر کرایا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو دوسرا سفر کا حصہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسجد اقصی سے لے کر سارے آسمانوں کو کراس کر کے مقام سدرۃ المنتہا بھی کراس کر کے رب نے اپنے پاس عرش معلی پہ بلایا ہے، اس کو معراج بولتے ہیں۔ اب یہ اسراء ہو رہا ہے، رات کا سفر ہو رہا ہے، سواری اتنی تیزی سے چل رہی ہے، مدینہ کی بستی آ گئی، مدینہ کی بستی کے قریب وادی عقیق آ گئی ہے، جس کو اس وقت اونٹوں کا بازار، اونٹوں کی منڈی بولا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے فرشتے جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے محبوب اس مقام پر رک جائیے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ آپ مکہ چھوڑ کر، مکہ سے ہجرت کر کے اس مقام پہ آ جائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر آپ سواری کو اتار لیجئے اور اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ معلوم ہوا سواری چل نہیں رہی تھی، سواری براق اڑ رہی تھی، اس لیے فرما رہے ہیں اس کو اتار دیجئے۔ معلوم ہوتا ہے وہ چل نہیں رہی تھی زمین کے اوپر، ویسے اڑ رہی تھی، اس لیے الفاظ ہیں یہاں اپنی سواری کو اتار کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، جبرائیل امین بھی ساتھ ہے، جی چلیے یا رسول اللہ کے اپنا سفر شروع فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پھر سفر شروع کر دیا، سفر کرتے کرتے پھر مقام آ گیا، یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ یہ کون سا مقام ہے جس پہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں؟ فرمایا طور سینا گئے، جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ نے اللہ رب العزت سے کلام کیا تھا۔ اللہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین، اتنی عظمت والا مقام تو تھا جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس مقام کی قسمیں کھا لی۔ وطور سینین، طور سینا آ گیا، اس مقام پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں بھی اترے گئے، اللہ کے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر سفر شروع ہو گیا، آگے چلیے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ جبرائیل امین بھی ہے۔ پھر ایک مقام آ گیا جس کو مقام کثیف بولتے ہیں، یا رسول اللہ ادھر بھی اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ یہ کون سا مقام آ گیا جس پہ حکم ہو رہا ہے کہ میں یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں؟ حضرت جبرائیل امین بتاتے ہیں یہ وہ مقام آ گیا جس مقام پر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم پیدائش ہوئی ہے۔ عظیم پیدائش، وہ کیوں عظیم پیدائش؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ میرے رب کو قدرت ہے، رب جیسے پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ نے دنیا جہان اور کائنات کے اندر 2 عورتوں کو بڑی عظمت بخشی ہے، ایک پیغمبر کی اماں اور دوسری پیغمبر کی بیٹی۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور پیغمبر کی اماں حضرت مریم علیہ السلام۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آیا، وہ موقع بھی آیا، اللہ نے جبرائیل امین کو کہا میرا پیارا فرشتہ میرا پیغام زمین پہ لے جا۔
حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اللہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ربا، جب سے آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے بنایا، آپ نے میری ٹپٹی لگا دی، میں جب بھی آپ کا پیغام اٹھاتا ہوں، میں آپ کا پیغام دنیا زمین کے اوپر جب لے جاتا ہوں، کسی پیغمبر کے پاس لے جاتا ہوں، اللہ آج جو حکم آ گیا کہ میں تیرا پیغام لے جاؤں، ربا مجھے بتا تو صحیح میں نے آپ کا پیغام کون سے نبی کے پاس لے کے جانا ہے؟ نوح علیہ السلام کے پاس آپ کا پیغام لے جاؤں، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے جاؤں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤں، اللہ بتا تو صحیح کس کے پاس پیغام لے کے جانا ہے؟ رب کہتا ہے میں ضرور آپ کو بھیجتا ہوں، آپ پیغام لے جاتے ہیں نبیوں کے پاس، پیغمبروں کے پاس، پر آج میرا پیغام نبیوں کے پاس لے کے نہیں جانا، اس زمین کے اوپر میری ایک پیاری بندی ہے اس کے پاس لے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اچھا اللہ میں نے جانا تو آپ کی پیاری بندی کے پاس ہے، آپ کا پیغام لے کے جانا ہے، ربا مجھے بتا تو صحیح میں جاؤں تو کس شکل کے اندر جاؤں، کون سی صورت کے اندر جاؤں، اپنی شکل کے اندر جاؤں، کون سی شکل کے اندر جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے فرمایا انسانی شکل کے اندر میرا پیغام لے جاؤ۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پیغام، اور حضرت مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آیا کیسے؟ میں تو رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ فرشتہ جواب دے رہا ہے انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہہ رہے میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بیٹے کی بشارت دی، وہ کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میرا گھر والا نہیں، میرا شوہر نہیں، میرا خامند نہیں، میرا مرد نہیں، دنیا کیا کہے گی اس کی اولاد کیسے ہو گئی، بیٹا کیسے ہو گیا، میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ مسلمانوں قرآن تو پڑھو، قرآن کھولو تو صحیح، اللہ کی قسم رب جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے بڑے مزے سے بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری پیاری بندی پریشان نہ ہونا، اگر میں رب آپ کو آپ کے مرد کے بغیر بیٹا دے سکتا ہوں تو میں رب دنیا والوں کو چپ بھی کرا سکتا ہوں۔ آپ کا کام ہوگا بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا، جب قوم کوئی بات کرے بیٹے کی طرف اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، سارے مسائل حل کر دینا میں رب کا کام ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آج تک کسی بچے نے ماں کی جھولی کے اندر بات نہیں کی، چھوٹے بچے نے بات نہیں کی، تو ہم سے کیسی مذاق کرتی ہے، ہم تیرے اوپر باتیں کر رہے ہیں تو بیٹے کی طرف اشارے کرتی ہے۔ بس مسلمانوں اتنے میں بچہ بول اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ، میری امی کو کیوں تانے دیتے ہو، کیوں باتیں کرتے ہو، کیوں ایسے اشارے کرتے ہو؟ انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبوت سے بھی نواز دیا۔
یہ ایسا مقام تھا جس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم پیدائش ہوئی. اللہ کا حکم اس مقام پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے. نفل ادا ہو گئے. چلیے یا رسول اللہ آگے سفر شروع ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آگے چلتے چلتے میں نے دیکھا سرخ ٹیلا آ گیا. جب میری نظر سرخ ٹیلے پہ پڑی میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر مبارک ہے. اس قبر مبارک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے گئے اور اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کر رکوع کی حالت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں, وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ تو شہداء کے بارے میں رب نے فرمایا وہ زندہ ہے, یرزقون کو رزق بھی دیا جاتا ہے. انبیاء کا مرتبہ اور انبیاء کا درجہ تو شہداء سے بڑھ کے زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, الفاظ ہیں لیلۃ نسری ابی, جس رات مجھے یہ معراج کرایا گیا میں نے اس رات کے اندر قبر مبارک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اب پہنچ گئے مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں رب کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کے پیارے پیغمبر پہنچ گئے مسجد اقصیٰ. جبرائیل امین بھی ساتھ ہے. جبرائیل امین نے سواری کو باندھنا چاہا. کس چیز سے سواری کو باندھا جائے؟ بس اپنی انگلی سے پتھر میں اشارہ کیا, سوراخ ہو گیا اور اس سے سواری کو باندھ دیا. مسجد کے اندر تشریف لے آئے. سارے کے سارے انبیاء پہلے مسجد میں موجود تھے. سب انبیاء مسجد میں پہلے موجود تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مقتدیوں کو مسجد کے اندر پہلے آنا چاہیے. وہ آ کے امام کا انتظار کریں, وہ آ کے امام کا انتظار کریں. یہ ذمے امام کے نہیں ہے کہ امام پہلے آ کے صفے بھی بچھائے, اذان بھی دے اور وہ مقتدیوں کا انتظار کرے. یہاں دیکھ لو نا ذرا, سارے انبیاء اپنے اپنے وقت کے نبی ہیں, اپنے اپنے وقت کے انبیاء ہیں, اس وقت کے امام ہیں. لیکن آج چونکہ امام الانبیاء کے مقتدی بننے ہیں اس لیے وہ امام الانبیاء کی اقتداء کی انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کی انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد میں تشریف لے آئے. اب یہاں جبرائیل امین کو حکم ہوا اذان دے دو. اذان ہو گئی, جبرائیل امین نے اذان دی ہے. اور اذان کے بعد کون سا نبی آگے بڑھ کر آج امامت کرائے؟ اللہ کا حکم آ گیا پیارے جبرائیل امین کو کہ میرے پیارے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو. آج سب نبیوں کو پتہ چل جائے ہم اپنے وقت کے امام ضرور تھے, اپنے وقت کے نبی ضرور تھے, پر آج امام الانبیاء ہم سب کے امام بن کے آ گئے. آج سب کے وہ امام بن گئے. آج ہم سب نے ان کی ابتداء میں نماز ادا کر دی. اب کون سی نماز ادا کی ہے؟ اعتراض ہوتا ہے نمازیں تو بعد میں آئی ہیں. جب اللہ کے پیارے پیغمبر اوپر تشریف لے گئے اللہ نے تحفہ دیا نا نماز. یہاں کون سی نماز ادا ہو رہی؟ یا تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جس انداز اور جس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے وہی نماز پڑھائے. یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکرانے کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھا رہے ہیں ان کو. یہاں اب وقت ختم ہو گیا, اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے اس کو بیان کریں گے. یہ اصلاح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ پہ ختم ہوا ہے. اس سے آگے معراج ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ آپ سواری کا انتظام ہوگا جس کو احادیث کے اندر رف کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت سچی اتباع اور سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.